اور خان میرے بھائی، اب جب کہ غیاث الدین جا رہا ہے، ہمیں اپنے لشکر کی ترتیب کو بدلنا ہوگا۔ اور خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی پاسبانوں کا سپہ سالار بول پڑا اور کہنے لگا، سلطان محترم آپ بے فکر رہیں، مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ ان میدانوں میں منگولوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ سلطان محترم، ہم دونوں میں سے کسی ایک کو وسطی حصے میں رہنے دیں اور دوسرے کو دائیں پہلو پر غیاث الدین کی جگہ یعنی خالی جگہ پر کرنے کے لیے مقرر کر دیں۔ اس پر سلطان جلال الدین بولے اور کہنے لگے، میرے دونوں بھائیوں، میرے عزیزوں، پہلے کی طرح لشکر کا بایاں پہلو میرے پاس ہی رہے گا۔ وسطی حصہ پاسبانوں کے سپہ سالار اور لشکر کے دائیں حصے کی طرف غیاث الدین کی جگہ اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جم جائے گا۔ چارمغان پہلے ہی اور خان کا روب اور دبدبہ بیٹھا ہوا ہے۔ میرے خیال میں اور خان بہت جلد چارمغان کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔ اور خان میرے بھائی، چارمغان کو پسپا کرنے کے بعد چغتائی کے خلاف اپنے پاسبان بھائی کی مدد کرنا۔ میں شروع میں قراچہ برلاس پر بھرپور ضرب لگاؤں گا، اس کے بعد پسپا ہو کر اسے اپنے پیچھے لگا کر میدان جنگ سے نکال لے جانے کی کوشش کروں گا تاکہ اسے دور لے جا کر نپٹ سکوں۔ میرے دونوں بھائیوں، میری غیر موجودگی میں اگر تم منگولوں کو شکست دے کر بھگا نہ سکو تو انہیں اپنے ساتھ جنگ کرنے میں مصروف رکھنا۔ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے میں بھی قتلغ خان کی رفتار کم کرنے کے بعد دوبارہ تم دونوں سے آ ملوں، اور اس طرح ایک بار پھر ہم متحد ہو کر چغتائی کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد سلطان نے اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے ساتھ دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی فتح و نصرت کے لیے دعا کی، اور پھر دوبارہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا اپنے لشکر کے بائیں حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ جنگ کی ابتدا چغتائی خان نے کی تھی۔ اپنے لشکر کو جھنڈیوں کا اشارہ دیتے ہوئے وہ حرکت میں آیا اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر کے حصے پر وہ وحشی سایوں کے غبار اجنبی ہاتھوں کے سیاہ جادو ستاروں کو ڈبوتے تاریکی کے ساگر کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ چغتائی کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر اس کا امیر الامراء قراچہ برلاس بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ وہ بھی سلطان جلال الدین کے لشکر پر امیدوں کے خوابوں کے پھولوں کو بکھری پتیوں کی لاشوں میں تبدیل کر دینے والے بد کردار عناصر کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ چغتائی اور قراچہ برلاس کے ساتھ چارمغان بھی حرکت میں آیا اور وہ اور خان اور اس کے لشکریوں پر بے امان رات کی روحوں کے رقص اور در و دیوار کی چاٹتی دھوپ کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ چغتائی، قراچار برلاس اور چارمغان کا خیال تھا کہ وہ جنگ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکے گی، کہ اس لیے کہ دونوں لشکروں کے درمیان تعداد کا تناسب بہت زیادہ تھا۔ چغتائی کے لشکر کی تعداد سلطان جلال الدین کے لشکر سے کافی بڑی تھی، تاہم چغتائی، قراچار سالار اور چارمغان نے ٹوٹ کر حملے کرنے شروع کیے تاکہ شروع میں ہی سلطان جلال الدین کے لشکر میں پسپائی سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ان تینوں کو مایوسی ہوئی، اس لیے کہ ان تینوں کے حملوں کے جواب میں سلطان جلال الدین موت کی آندھی ریگے وقت کے قافلہ بے نوا میں داخل ہونے اور شولوں کی طرح قراچار برلاس کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف پاسبانوں کے سپہ سالار نے زندگی کے خمار میں پیاسے صحرا، ظلم و جور کی سیاہ فوج میں آگ اور وحشت کے بدوش کھیل اور حدت کے دشت میں گھٹا بن کر برس جانے والے ابر کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے چغتائی کے لشکر پر چھانا شروع کر دیا تھا۔ تیسری طرف اور خان بھی سیل وقت کی طرح حرکت میں آیا۔ مضطر اور خونبار صحاب ابدیت، بے سود تمناؤں میں شکستوں کے غبار اور سوچوں کے ستاروں میں زخموں کے نقش و نگار کھڑے کر دینے والے عناصر کی طرح وہ چارمغان کے لشکر پر ضربیں اور زخم لگانے لگا تھا۔ کافی دیر تک ہولناک جنگ جاری رہی۔ جوں جوں جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی، چغتائی، قراچار برلاس اور چارمغان پریشان ہوتے جا رہے تھے، اس لیے کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ وہ بہت جلد سلطان جلال الدین کو اپنے سامنے سے مار بھگائیں گے۔ اور جب جنگ طول پکڑنے لگی اور ان تینوں کے لشکروں کی اگلی صفوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہونے لگی، تب وہ پریشانی اور فکر مندی کا شکار ہوئے تھے۔ عین اس موقع پر جبکہ منگولوں کے لشکر کی حالت سلطان جلال الدین اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے سامنے مسافر بے وطن، لاشائے بے کفن، سر بریدہ جگر دریدہ بدن جیسی ہو رہی تھی، سلطان جلال الدین نے اپنی تجویز کے مطابق پسپا ہو کر قراچہ برلاس کے لشکر کو اپنے پیچھے لگا کر علیحدہ کرنا چاہا تاکہ اسے دور لے جا کر اس کا خاتمہ کر دے اور قتلغ خان کی طرف بڑھے۔
لیکن سلطان نے دیکھا کہ جس وقت وہ پسپائی کا ارادہ کر رہا تھا اس وقت منگول لشکر میں پسپائی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے سالاروں اور اپنے لشکریوں کو للکارا کہ وہ زوردار حملہ کریں۔ سلطان کی اس للکار پر سارے کے سارے لشکری اور سالار کفن باندھ کر مردانہ وار آگے بڑھنے لگے۔ اب سلطان جلال الدین کے لشکر کے سامنے منگولوں کی حالت کاسنی رات کی تاریکی، کفن میں کھڑے برگد کے درخت اور مایوس ہواؤں کی مار برداشت کرتی ہوئی ویران گزرگاہوں جیسی ہو رہی تھی۔ جب سلطان کے لشکریوں نے اپنے حملوں میں مزید اضافہ کیا تو منگول پسپا ہونے لگے تھے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ منگولوں نے ایک بار پھر کوشش کی کہ قدم جما کر سلطان جلال الدین کے لشکر کے سامنے جم جائیں، لیکن انہیں مایوسی ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چغتائی نے اپنے لشکر کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانے کا حکم دیا تھا۔ یہ حکم ملتے ہی منگول میدان جنگ سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ سلطان بھاگتے ہوئے منگولوں کا تعاقب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے قتلخ خان کی طرف سے بھی خطرہ تھا۔ وہ اسے ہی غنیمت سمجھ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں منگولوں کو بدترین شکست ہوئی ہے۔ وہ دریائے جیہوں کی طرف بھاگ گئے ہیں، لہٰذا سلطان چاہتا تھا کہ منگولوں کا تعاقب کرنے کی بجائے وہ متحدہ لشکر کو لے کر قتلخ خان کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن اس موقع پر بعض ناعاقبت اندیش اور ناتجربہ کار امراء نے یہ تجویز پیش کی کہ منگول لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا تعاقب کرنا چاہیے تاکہ قرب و جوار میں ان کے قدم نہ جمنے پائیں، اور پھر تعاقب کر کے ان کے قتل و غارت گری سے خود اپنے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوں، تاکہ ہمارے سپاہیوں اور عام لوگوں کے دلوں سے بھی یہ خیال نکل جائے کہ منگول لشکری شکست نہیں کھاتے۔ گو سلطان جلال الدین اس خیال سے متفق نہیں تھا، اس لیے کہ قتلخ خان کی طرف سے بھی خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، لیکن امراء کے اصرار پر بادل ناخواستہ سلطان نے تعاقب کرنے کی اجازت دے دی۔ میدان جنگ سے شکست کھانے کے بعد منگول چغتائی، قراچار برلاس اور دوسرے سالار اس کے پیچھے دریائے جیہوں کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سلطان جلال الدین کے لشکر نے تعاقب نہیں کیا تو وہ کچھ دور آگے جا کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ پھر چغتائی، قراچا برلاس اور چارمغان نے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ جس بدحواسی میں منگول میدان جنگ سے بھاگے ہیں، سلطان جلال الدین اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گا، اور جب انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے تعاقب کر کے غلطی کی ہے تو تلافی کے لیے وہ پھر تعاقب میں نکل کھڑے ہوں گے۔ اس لیے منگولوں نے فیصلہ کیا کہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ صلاح مشورے کے بعد طے پایا کہ آدھے منگول لشکر کو گھات میں بٹھا دیا جائے، اور جب سلطان جلال الدین کا لشکر وہاں سے گزر کر دوسرے حصے پر حملہ آور ہو تو گھات میں بیٹھا ہوا لشکر سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ کر دے، جس سے منگول اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جب سلطان نے اپنے امراء کے کہنے پر تعاقب شروع کیا اور منگولوں کے قریب گئے تو منگولوں کا جو لشکر گھات میں بیٹھا ہوا تھا وہ اچانک نکل کر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہو گیا، اور سامنے کی طرف سے منگولوں کا دوسرا حصہ بھی حملہ آور ہو چکا تھا۔ اس طرح سلطان کے لشکر پر دو طرف سے منگول ٹوٹ پڑے تھے۔ منگولوں کے لشکر کی تعداد ابھی بھی سلطان کے لشکر سے کئی گنا بڑی تھی، لہٰذا اس اچانک حملے سے سلطان کے کئی امراء اور ان گنت لشکری موت کی نظر ہو گئے تھے۔ جلد ہی سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کو سنبھال لیا اور لشکر کے ویسے ہی 3 حصے بنا کر منگولوں کے سامنے جم گیا، جس طرح میدان جنگ میں سلطان نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے کی طرح سلطان اپنے لشکر کے بائیں طرف رہا، درمیان میں پاسبانوں کا سپہ سالار، اور دائیں طرف اور خان اپنے لشکر کی ترتیب درست کرتے ہوئے صف آرا ہو چکا تھا۔ اب جو سلطان نے اپنے لشکر کی ترتیب اور نظم و نسق درست کیا، پھر اس نے پہلے کی طرح منگولوں پر زوردار حملے شروع کر دیے تھے۔ منگولوں نے جب دیکھا کہ سلطان جلال الدین پھر اپنے لشکر کی تنظیم کو درست کر رہا ہے اور پہلے کی طرح بدحواس کر دینے والے حملے شروع کر چکا ہے تو ان کے لشکری جی چھوڑنے لگے۔ اس موقع پر سلطان نے اپنی تجویز پر عمل پیرا ہونے کا فیصلہ کیا، اس لیے کہ منگولوں کا جو لشکر گھات سے نکل کر اچانک سلطان جلال الدین کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا، اس سے سلطان جلال الدین کے کافی لشکری مارے گئے تھے، اور سلطان کے لشکر کی تعداد اب کافی کم ہو چکی تھی۔ اس صورتحال میں سلطان نے منگولوں کے سردار قراچا برلاس کے سامنے پسپا ہونا شروع کر دیا تھا۔ قراچار برلاس نے جب دیکھا کہ سلطان پسپا ہو رہا ہے تو اس نے اسے غنیمت جانا اور اپنی بہادری، اپنی شجاعت
اور اپنی دلیری کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس نے بڑی شدت سے سلطان جلال الدین کے لشکر کا تعاقب شروع کر دیا۔ سلطان بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا، پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ قراچار برلاس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے تعاقب میں تھا۔ سلطان میدان جنگ سے نکل کر اس شاہراہ پر چڑھ گیا تھا جہاں سے شہر سے ویلم شہر کی طرف شاہراہ جاتی تھی، اور یہ کہ اسی شاہراہ پر قتلغ خان بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ 10 میل آگے جا کر سلطان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے چند مخبر بھجوائے تاکہ قتلغ خان اور اس کے لشکر پر نگاہ رکھیں اور ان کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ رکھیں۔ اس بار سلطان رے سے ویلم کی طرف جاتی ہوئی شاہراہ پر اچانک مڑا اور تعاقب کرنے والے قراچار برلاس کے لشکر پر آفاق کے اسرار اور فطرت کو زبوں کر دینے والے ناظر کائنات، بزم ارواح پر چھا جانے والے صحاب ابدیت اور حقائق آشنا شب تنہائی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ رے سے ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر ہولناک جنگ ہوئی۔ قراچار برلاس اور اس کے ماتحت لڑنے والے منگول زیادہ دیر تک سلطان جلال الدین کے حملوں کی سختی برداشت نہ کر سکے۔ سلطان نے تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد قراچار برلاس کے لشکر کی حالت سنگم کی سنہری رتوں میں نگاہوں کی تھکن کے آثار اور اس گھر جیسی کر دی تھی جس میں کبھی کسی کا آنا جانا نہ ہوا ہو۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد سلطان جلال الدین نے رے سے ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر قراچار برلاس کو بدترین شکست دی۔ اس شکست کے بعد قراچار برلاس اپنے لشکر کو لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین نے بڑی خونخاری اور تیزی اور تندی سے منگولوں کا تعاقب کیا۔ منگولوں کے لشکر کی اکثریت کو سلطان نے تہہ تیغ کر دیا۔ صرف اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ قراچار برلاس سلطان جلال الدین کی گرفت سے نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مڑا۔ بڑی تیزی سے وہ ویلم کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کے میدان جنگ سے فرار ہونے پر چغتائی ارمغان اور اس کے ماتحت لڑنے والے منگول بڑے خوش اور بے حد مطمئن تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلطان جلال الدین کے میدان جنگ سے بھاگ نکلنے کے بعد اس کے دونوں سالار زیادہ دیر تک ان کا سامنا نہیں کر پائیں گے، لیکن معاملہ بالکل الٹ ہوا، اس لیے کہ جوں ہی سلطان جلال الدین نے میدان جنگ کو چھوڑا اور قراچار برلاس کے سامنے وہ پسپا ہوا، اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے اپنے حملوں میں مزید تیزی پیدا کر دی تھی، اور وہ اپنے مقابل لشکر پر بیتے لمحوں فتنہ دہر، صبح درخشاں میں دشت ویراں، ہوا کے اندھے سفر میں ہر شے کو ادھورے خوابوں کی تعبیر کی طرح بے چہرہ تصویروں اور ریت پر لکھی تحریروں میں تبدیل کر دینے والے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ چغتائی اور چارمغان نے جب دیکھا کہ اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے ان کے لشکر کی اگلی صفوں کا قتل عام شروع کر رہے ہیں، چغتائی نے اندازہ لگا لیا کہ جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں کی اگلی صفوں کا صفایا کرنے کے بعد منگولوں کے لشکر کے دونوں حصوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اور پھر چغتائی کے اندیشے درست ہوئے، اس لیے کہ اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کے لشکر کی اگلی صفوں کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چغتائی نے اپنے لشکر کو پسپا ہونے اور بھاگ جانے کا حکم دیا۔ چغتائی کے حکم پر منگول بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ اور خان پاسبانوں کا سپہ سالار بڑی تندی اور تیزی سے ان کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ تعاقب دریائے جیہوں تک جاری رہا، اور دریائے جیہوں تک چغتائی کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے لشکر کے ان گنت منگولوں کو اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے قتل کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر چغتائی اور چارمغان دریا کا پل عبور کر کے سمرقند کی طرف چلے گئے تھے۔ دریائے جیہوں کے کنارے چغتائی کا تعاقب کرنے کے بعد اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار رک گئے تھے اور پھر واپس اسی سمت جا رہے تھے جہاں جنگ ہوئی تھی۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین قراچا برلاس کے لشکر کا خاتمہ کرنے کے بعد بڑی تیزی سے رے شہر سے ویلم کی طرف جانے والی شاہراہ پر پیش قدمی کر رہا تھا۔ کچھ آگے جانے کے بعد سلطان جلال الدین کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ قتلغ خان نے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستانی سلسلے کی وادی کے اندر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ اپنے مخبروں کی اس اطلاع پر سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا۔ اس نے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی تاکہ وہ رات کے وقت اس کوہستانی سلسلے میں جس میں قتلغ خان نے پڑاؤ کر رکھا تھا پہنچے، تاکہ سلطان اس پر شبخوں مار کر اس کے بڑھنے کی رفتار کو کم کر دے۔
اگلی آنے والی رات کو سلطان جلال الدین اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہوا جس میں قتلغ خان نے اپنے 90,000 کے لشکر کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ یہ بدبخت اگر اپنے اس 90,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے ساتھ آ ملتا تو یقیناً سلطان نہ صرف یہ کہ منگولوں سے اپنے سارے علاقوں کو خالی کرا لیتا بلکہ صحرائے گوبی کو عبور کر کے منگولوں کے مرکزی شہر قراقرم میں جا داخل ہوتا۔ قتلغ خان جیسے بدبخت غیر ذمہ دار سالار ہی کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ بد سے بدتر دن دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ بہرحال اس کوہستانی سلسلے میں داخل ہو کر سلطان جلال الدین گھات میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات کے قریب گزر چکی تھی، تب سلطان جلال الدین نے قتلغ خان کے لشکر پر شب خوں مارا، اور وہ قتلغ خان کے لشکر کے دائیں پہلو پر آندھیوں کے سفر میں تلاتم، دشت ویراں میں ابد کے مسافر اور آفاق کے اسرار میں نڈھال کر دینے والی تاریکیوں کی تلخی کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ لمحوں کے اندر سلطان جلال الدین نے حملہ آور ہوتے ہوئے قتلغ خان کے لشکر کے ایک پہلو کو خون میں ڈبو کر رکھ دیا تھا۔ آنن فانن وہ اپنے لشکروں کو لے کر پیچھے ہٹا اور غول بیاباں کی طرح کوہستانی سلسلوں میں روپوش ہو گیا۔ پھر اس شاہراہ پر چڑھ گیا جس شاہراہ پر ہوتے ہوئے ادھر آیا تھا۔ اب وہ بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ واپس رے شہر کی طرف جا رہا تھا۔ قتلغ خان نے اپنے دستے ادھر ادھر بھگائے تاکہ سلطان کا تعاقب کر سکے، لیکن اس شب خوں کے اس کے لشکر پر ایسی بدحواسی طاری تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی شاہراہ پر جا کر سلطان جلال الدین کا تعاقب کرنے کی جرت نہ کی تھی۔ اس شب خوں سے خاطر خواہ نتائج نکلے اور قتلغ خان پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ سلطان جلال الدین بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھے تاکہ اس کے ساتھ جنگ سے پہلے منگولوں کے ساتھ سلطان اپنا فیصلہ کر لے۔ سلطان ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے مزید اطلاع دی کہ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار نے منگولوں کو بدترین شکست دی ہے، اور یہ کہ ان دونوں نے چغتائی، چارمغان اور قراچار برلاس کا دریائے جیحوں تک تعاقب کیا ہے، اور بچے کچے منگول لشکر کو لے کر چغتائی دریائے جیحوں کو عبور کر کے سمرقند کی طرف چلا گیا ہے، اور یہ کہ اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار اس میدان کی طرف لوٹ رہے ہیں جہاں جنگ شروع ہوئی تھی۔ یہ خبر سن کر سلطان جلال الدین بے حد خوش ہوا، اس لیے کہ منگولوں سے نبٹنے کے بعد اب وہ پرسکون حالت میں قتلغ خان کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ لہٰذا اسی خوشی میں وہ بڑی تیزی سے اس سمت بڑھ رہا تھا جہاں جنگ ہو رہی تھی تاکہ وہ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے جا ملے۔ چونکہ سلطان جلال الدین کی پسپائی کے راز سے صرف اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ہی واقف تھے، لہٰذا دوسرے لوگ سلطان کے یوں پسپا ہو کر روپوش ہونے پر بڑے فکر مند تھے۔ منگولوں اور سلطان جلال الدین کے درمیان یہ جنگ رمضان المبارک میں لڑی گئی تھی، اور اسی شام سلطان جلال الدین منگول سردار قراچار برلاس کے پسپا ہوتے ہوئے روپوش ہو گئے تھے۔ اس طرح سلطان کے بارے میں کسی کو قطعاً کوئی خبر نہ تھی کہ وہاں کیا ہوا ہے، اور لوگوں میں عجیب گومگوں کا عالم تھا۔ دل مایوس تھے، ہر شخص پریشان اور ہمہ تن ناکامی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ بالخصوص اصفہان والے بڑے پریشان تھے، اس لیے کہ سلطان جلال الدین کی ہی وجہ سے ان کا شہر منگولوں کی شکست و ریخت سے بچا ہوا تھا۔ سلطان کے اس طرح روپوش ہو جانے پر لوگ بے حد پریشان تھے، ہر چند انہیں منگولوں کے حملے کا ڈر تھا اور بچاؤ کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی تھی۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے مایوسی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے کہ اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی منگولوں کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے جیحوں کی طرف جا چکے تھے۔ اصفہان اور اس کے گرد و نواح میں ادھر ادھر منگولوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر نمودار ہونے کی افواہیں اڑنے لگیں، اس لیے کہ لوگوں کی بے چینی اور پریشانی بڑھنا تو فطری امر تھا۔ آخر اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار جب منگولوں کا تعاقب ختم کرنے کے بعد وہاں پہنچے تو لوگوں کو کچھ حوصلہ اور ہمت ہو۔ اسی دوران عید کا دن آ گیا۔ صبح کے وقت عید کی نماز ادا کرنے کے لیے اصفہان شہر سے باہر لوگ عیدگاہ میں جمع ہو رہے تھے۔ لوگوں نے دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا، سب کی آنکھیں اس گرد و غبار کی طرف اٹھ گئیں۔ طرح طرح کے مخمصے دل میں جنم لینے لگے تھے۔ کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ عید کے دن مسلمانوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے منگول حملہ آور آ رہے ہیں، جبکہ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو پہلے ہی مخبر اطلاع دے چکے تھے کہ سلطان جلال الدین قتلغ پر شب خون مارنے کے بعد اصفہان کی طرف لوٹ رہا ہے۔ پھر اس گرد و غبار سے سوار نمودار ہوئے۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ سلطان جلال الدین
अपने लश्कर की रहनुमाई करते हुए बड़ी तेजी से उस जगह नमूदार हुआ था जहां ईद की नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहे थे।